2024 اگست کا مہینہ ہے اور مجھے 5 سالوں کے بعد جو ہے وہ نیب کے بنائے ہوئے 2019 میں بنائے ہوئے تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر گیا. اس کے کیس میں 5 سالوں کی پیشیاں بھگتنے کے بعد آج عدالت نے ہمیں بری کر دیا ہے اور عدالت نے کوئی ثبوت اور کوئی ریفرنس اور کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے آج جو یہ ریفرنس واپس کر دیا, بری کر دیا 5 سالوں کے بعد. کیس کیا تھا؟ ہیڈ لائن تھی یہ کہ مصطفیٰ کمال نے اپنی نظامت کے دور میں زمین دے دی کسی کو اور پورے ٹینیور میں ایک ہی کو زمین ایک ہی کیس ہے, زمینیں دینے کا اختیار ہی نہیں تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو زمین جس کا ذکر کرتے ہیں وہ پرائیویٹ زمین ہے, پہلے بھی پرائیویٹ مالک اس کا مالک تھا, جب کیس بنایا جب بھی اس کا پرائیویٹ مالک ہے وہی مالک ہے, اور آج جب بری کیا جب بھی پرائیویٹ مالک ہے. تو ہیڈ لائن میں یہ ہے کہ جو زمین دے دی ہے, زمین اس کے حوالے کر دی ہے. تو کسی جو ہے وہ بچے کو بھی دکھائیں گے تو اور پورے کیس میں پورے ریفرنس میں کہیں زمین حوالے کرنے کا ذکر نہیں ہے. تو میں جب مجھ سے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہے کیس آپ کا, تو میں کہتا تھا ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی پر الزام لگایا کہ یہ بندہ قاتل ہے اور اس نے فلاں بندے کو قتل کر دیا ہے XYZ کو, اور جب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو جو بندہ قتل ہوا ہے وہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہمارا کیس ایسے ہی تھا کہ ہم پر الزام تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم نے قتل کر دیا اور جس کو قتل کیا وہ سامنے گھوم رہا ہے. تو ایسے ہی کیس تھا اور 5 سال. لیکن میں آپ کو بالکل دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں جس دن پہلے دن یہاں پر آیا تھا 5 سال پہلے, نیب جو کہ کرپشن ڈیل کرنے کا ادارہ ہے, تو مجھے اتنی شرم تھی, مجھے اتنی تکلیف تھی کہ میں جو کہ میرا جس کے اوپر دشمن بھی میرے دور کا مجھ پر میرے حرام کمانے چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. میں نے 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے پورے کراچی کی زمینیں, پلاٹ, شادی ہال, پیٹرول پمپ کی زمینیں, یہ سب کچھ کا ساری چیزوں کا اختیار ہونے کے باوجود 1 گز میرے پاس زمین نہیں ہے, میں نے اپنے بچوں کو 1 نوال حرام نہیں کھلایا. اس کے باوجود آج مجھے اس پاکستان کے نظام میں 15 سالوں کے بعد مجھے نیب کے کیس میں, نیب کے کورٹ میں لا کر, کرپشن والے ادارے میں لا کر مجھے کھڑا کر کے مجھ پر جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا. مجھے اتنی شرم تھی, میں یہ سوچتا تھا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں تو ہر کوئی کرتا ہے, تو یہ بھی اس نے بھی کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا. کس کو پتا کہ میں نے بند کمروں میں, اندھیری راتوں میں, جہاں پر مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا, وہاں میں نے رب کے ڈر سے, رب کے لیے میں نے اپنے بچوں کو 1 نوالا حرام نہیں کھلایا. لیکن مجھے 5 سالوں تک اس کورٹ میں, اس پاکستان کی اس ریاست کے اس نظام میں سیاسی طور پر بنائے ہوئے تحریک انصاف کے زمانے میں 2019 میں مجھ پر یہ کیس بنا ہے 2019 میں, اور میں 5 سالوں کے بعد آج عدالت کہہ رہی کہ نہیں یہ کیس ہی نہیں ہے. 1 گواہ نہیں لا سکے. پوچھا 10 دفعہ ہمارے وکیلوں نے کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ ملا اس میں, اس پورے الزام میں, اس پورے کیس میں کوئی اس کو پیسے گئے؟ تو نیب کا پروسیکیوٹر کہہ رہا نہیں کوئی فائنینشیل گین نہیں ہے مصطفیٰ کمال کو. تو بھائی پھر کیا ہے, کوئی کیس ہی نہیں تھا. لیکن مجھے 5 سالوں تک اس نظام کے, اس فرسودہ, اس گلے سڑے ہوئے نظام پہ, مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ آپ مجھ پر یہ الزام, میں نے زندگی میں عزت ہی کمائی ہے اور اتنے اللہ نے مجھے بچایا ہے ان خاردار جھاڑیوں سے نکال کر کے. میں آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھ پر کوئی 1 روپے بھی چوری کرنے, حرام کمانے کا الزام لگا کر دیکھا. کہتے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. او بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا. 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. اتنے کانٹریکٹر ہیں, اتنے ٹھیکیدار ہیں, اتنے پانی کے, لاؤ میرا کوئی ہائیڈرنٹ نکال کے لاؤ کہ میں کہیں پانی بیچ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں اختیار تھا. لاؤ میرا کوئی شادی ہال نکالو, لاؤ میرا کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نکالو, لاؤ میرے بہن بھائیوں, میرے رشتہ داروں کے نام پر کوئی زمین نکالو, کوئی فلیٹ نکالو, کوئی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ نکالو. اس کے بعد اگر آپ کو جا کر یہ فیس کرنا پڑے تو میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا وہ.
وہ مجھ پر کوئی بھی الزام لگائیں، لیکن یہ والا الزام لگے کہ میں نے حرام کمایا ہے، میں نے کرپشن کی ہے، میرا دل چاہتا تھا اس دن کی زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں کہ میرے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے، میرے دوست کیا سوچ رہے ہوں گے۔ آج 5 سالوں کے بعد عدالت آرام سے کہہ رہی ہے کہ جی نہیں، آپ پر الزام جو لگا تھا وہ غلط تھا۔ 5 سالوں کے بعد تو میرے یہ 5 سال کون واپس لا کر دے گا؟ مجھ پر یہ میری جو تذلیل ہوئی، میں جس ٹرموائل سے گزرا ہوں، کون واپس لا کر دے گا؟ خیر، آج میں اس موقع پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھ پر یہ ظلم کرنے والوں کو میں معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ سے روزانہ معافی مانگتا ہوں، ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن میں پاکستان کے نظام بنانے چلانے والوں کو آواز دے کر کہتا ہوں کہ یہ نظام گل سڑ گیا ہے، ملک نہیں چل رہا، یہ ملک نہیں چل رہا۔ ایسے ہی کر کر کے ہم نے سب کو اپنے خلاف، ریاست کے خلاف کر لیا۔ آج جو لوگ بندوق اٹھا کر جو ہے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی اسی طرح سے گزرے ہوں گے، وہ بھی کبھی اسی طرح کی تکلیف سے گزرے ہوں گے، وہ بھی کبھی اسی طرح کے کسی صاحب کے، کسی سیاستدان کے، کسی افسر کی اپنی خواہش کی بھیٹ چڑھے ہوں گے۔ اور آج جو ملک میں آپ حشر دیکھ لیں کہ ملک کا حشر کیا ہے۔ یہ نظام کو یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ نظام تباہ برباد کر گیا پاکستان کو۔ یہ آج اتنے بڑے کورٹوں کے سامنے چلے جائیں، میں نے کہا ابھی کانٹیمپٹ آف کورٹ بھگتا ہے، تو ان کو یہ نظر نہیں آتا، ان کو یہ نظر نہیں آتا۔ یہ کسی کی تذلیل نہیں ہے، کسی عام آدمی۔ اور میں تو بھائی چلیں تھوڑا سا نون آدمی ہوں نا، مجھے لوگ جانتے ہیں ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں، ایک عام غریب آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کورٹوں میں۔ آپ بڑی آسانی سے بھائی مجھ پر کیس بنانے والوں کو سزا دیں گے، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو سزا دیں گے آپ؟ میرے یہ 5 سال کی اس تکلیف کو آپ مجھے، میری ریپوٹیشن کو واپس لا کر دیں گے آپ؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک آرام سے 5 سالوں کے بعد، 7 سالوں کے بعد ایک لائن لکھ دیا کہ نہیں جی جو کچھ کہا گیا سب کچھ غلط تھا، آپ جو ہے وہ جائیں، آپ بری ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ تو یہ اس ملک کا نظام تباہ برباد ہو گیا ہے۔ اس ملک کا نظام اب نہیں چل رہا۔ اس ملک کا خاص طور پر یہ جو جوڈیشری کا نظام ہے، اس سے زیادہ ظلم کہیں اور نہیں ہے۔ جج کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی یہ جو ریفرنس لکھا ہوا ہے جھوٹا ہے، گواہ نہیں لا پا رہے۔ جج کو پتہ نہیں تھا کہ اوپر کچھ اور۔ کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کوئی کہہ رہا ہوگا ایکسیپٹ کرنے کے لیے؟ کیسے ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ کیسے چلائے 5 سال؟ ایک دن میں فیصلہ ہو جانا تھا کہ صحیح ہے غلط ہے۔ ہمت کیسے ہوئی کیس بنانے؟ چلو بھائی وہ غلط لوگ تھے جو کیس بنا رہے تھے، بھائی جوڈیشری تو جو ہے وہ بڑی پارسا ایماندار سمجھدار ہے نا، 1 منٹ میں پتہ چل جائے کہ ریفرنس میں جو بات لکھی ہوئی ہے، جو وجوہ میں کہہ رہا ہوں نا بھائی، میرا کیس ایسا تھا کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، فرض کریں کہ میں نے بندہ قتل کر دیا ہے، اور جس کو قتل کیا ہے میں نے، وہ بندہ زندہ سامنے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ مجھ پر آپ الزام لگا رہے ہیں میں نے زمین دے دی ہے، اوپر ہیڈ لائن ہے، اور زمین پرائیویٹ ہے، وہ پرائیویٹ مالک بھی کھڑا ہوا ہے کورٹ میں جس کی زمین ہے، اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی زمین پرائیویٹ تھی، جب کیس بنایا جب بھی زمین پرائیویٹ ہے، آج بھی زمین پرائیویٹ ہے، اور اس کا فائدہ بھائی ہونا چاہیے۔ بھائی میرا پوچھا بھی کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو کوئی فائنینشیل فائدہ ہوا ہے، کوئی پیسے ملے اس کو؟ تو خود نیب کہہ رہی کہ نہیں کوئی، کیونکہ کیسے ملیں گے، کہاں سے نکالیں گے؟ کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5 سالوں کے بعد آپ یہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھائی میں نے بھی کوئی چوکے چھکے مارے ہوئے ہوتے تو میں کہتا بڑا جشن مناتا اور بڑی وکٹری کے نشان دکھاتا، اور ان کو پھر مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ ہاں بھئی میں نے جو ہے اپنا کام اتارا ہوا ہے، سارا لوٹا ہوا ہے ملک کو، اس کے بعد اگر جو ہے وہ 5 سال میں پیشی بھگت رہا ہوں تو یار میں نے کاسٹ تو لی ہوئی ہے۔ ہم جیسے لوگ نا پھر جو ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ آیا کہ ہم نے ایمانداری سے کام کر کے غلط کیا ہے، اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے غلط کام کیا ہے اس ملک کے لیے، یا پھر یہ غلط ہے؟ تو خیر، اگر تو انسانوں کے لیے اور کسی ادارے کے لیے یا کسی شخص کے لیے وہ اچھا کام کرتے تو آج ہمیں تکلیف ہوتی۔ ہمیں تکلیف اس لیے نہیں ہے، ہم نے کل بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اللہ کی مخلوق کو آسانیاں پہنچانے کے لیے شہر بنایا تھا، اور آج بھی اس امتحان کو میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا امتحان سمجھ کر قبول کر کے اس میں سرخر ہوں، اور میں رب کی رضا میں راضی رہنے والا انسان ہوں۔ لیکن اس پورے کیس میں، اس پوری گفتگو میں پاکستان اور ریاست کے اوپر یہ بہت بدنما داغ ہے، بہت بدنما داغ ہے کہ آپ اس طرح نظام چلا رہے ہیں ملک کا۔
آپ اس طرح نظام چلا رہے ہیں ملک کا. اس طرح نظام تو جنگلوں کا بھی قانون نہیں ہوتا. اور یہ نظام آج اس کی وجہ آپ دیکھ لیں, اس کے آج آپ دیکھ لیں ملک آپ کو سنبھل کے نہیں دے رہا. آج آپ کا ملک سنبھل کے نہیں دے رہا. ایک طرف سے آپ صحیح کرتے ہیں, دوسری طرف سے خراب ہے, اس لیے کہ آپ نے تباہ برباد کر دیا. اور آج بھی کاسمیٹکس پہ لگے ہوئے ہیں. کانکریٹ جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کانکریٹ ریفارم کرنے کے لیے تیار. ہر آدمی اپنی صاحب بنا ہوا ہے, اپنے طور پر جو ہے وہ ہیرو بنا ہوا ہے, اپنے نیریٹو بگھار رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اپنی ٹائم ختم پورا کر رہا ہے اور جا رہا ہے. جوڈیشری میں ریفارم ہونا چاہیے, جوڈیشری کو صحیح ہونا چاہیے. اس جوڈیشری میں جتنا ظلم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے کسی ادارے میں اتنا ظلم نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, بہت شکریہ. کیا تھا ریفرنس بنانے کا آپ کے خلاف؟ 2019 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. اس وقت کے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ, اور پھر اپنی پارٹی بند کرو اور پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ. تو نہیں مانی بات, تو یہ کیس بن گیا. صاحب جو آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس کو سدھارے گا کون؟ چند دن پہلے اسی جگہ پر سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی بھی اسی طرح کھڑے تھے, ان کا بھی 5 سال کے بعد اچانک کیس ختم کر دیا گیا, ان کو بھی بری کر دیا جیسے آپ بری کیے. تو اس کو سنبھالے گا کون اور بگاڑا کس نے؟ سیاستدان سنبھالے گا, انسان سنبھالے گا, پاکستانی سنبھالے گا, لیکن اس سیاستدان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. سیاستدان کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اس سیاستدان کو, آج جو ملک چلانے والے سیاستدان ہیں, اگر وہ اسی دقیانوسی طریقے سے ملک چلانا چاہیں گے, نہیں چلے گا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. پہلے خود تو ٹھیک ہو, پہلے اس کو خود ٹھیک ہونا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ اقتدار میں آئیں گے تو ہمارا کبھی غروب ہوگا نہیں. ہم جس طرح انسان کو مرنا یاد نہیں ہے نا, ہمارے یہاں کے حکمرانوں کو جو اقتدار سے جانا یاد نہیں رہتا, ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ اقتدار سے جائیں گے بھی. تو بھائی جب آپ اقتدار میں ہیں تو ہوش کے ناخن لیجئے, اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا خاتمہ بہت جلدی ہے. تو ریفارمز کریں, خود کو ٹھیک کریں, اپنی ذات سے بالا تر ہو کر فیصلے کریں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سارے فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اپنی ذات میں گم ہو کر, اپنی پارٹی کو سامنے رکھ کر, اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کسی کو گرانے اور خود کو رکھنے کے لیے اگر آپ اس کو بیسس بنا کر فیصلے کریں گے, کبھی بھی فیصلے ٹھیک نہیں ہوں گے, ملک کا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اے پی کے اور بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات ہو رہے ہیں مستقل دہشت گردی کے. کل شہر میں واقعہ ہوا, اور آج بہت عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورا شہر خوفزدہ ہے. یہ ماحول کبھی ہوا کرتا تھا, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ اس ماحول کو کس طرح درست کیا جائے؟ دیکھیے, بالکل شہر میں جو فسادات رہے ہیں شہر میں, ماضی اس کا گواہ ہے کہ سیکٹیرین جو ہے وہ وائلنس یہاں پر رہی ہے. لیکن ایم کیو ایم نے اس پہ بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت سارا کام کیا ہے, اور دونوں طرف جو ہے وہ ہم نے ہارمنی, ہم وہ لوگ ہیں جو تمام مذاہب, تمام مسلک, تمام زبانوں کی عزت اور رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں, اور ہم نے اپنا رول پلے کیا ہر جگہ, ہر علاقے میں. کل بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے, دونوں طرف ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو کلپریٹ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے, پکڑنا چاہیے, گرفتار کرنا چاہیے سزا, اور اس کو جو ہے وہ اسپریڈ ہونے سے روکنا چاہیے. ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کس نے جو ہے وہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے, کہاں پہ انتظامیہ سے کیسے ایسا ہو گیا کہ دونوں مسالک کے لوگ آمنے سامنے آ گئے. کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو بھائی بڑے بڑے جلوس اور جلسے اور ریلیاں دیکھی ہیں, اوائڈ کرواتے ہیں, روٹ ایسا کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. کیسے ہو گیا ایسے کہ سامنے آ کر جو ہے دونوں کھڑے ہو گئے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر آج پاکستان چل رہا ہے تو شہر کے امن کی وجہ سے چل رہا ہے, جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم نے اپنے پاور کو, ہماری پرکس اینڈ پریولیجز کو چھوڑ کر ہم نے اس شہر میں ہم نے بغاوت کی ہے. ہم نے را کے تسلط کے خلاف بغاوت کی ہے. اس شہر کو دوبارہ ہم جو ہے وہ اسی آگ اور خون میں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑی سیاسی جماعتیں جو صرف پاور شیئرنگ اور اپنی پاورز کے لیے آپس میں مل رہی ہیں, بیٹھ رہی ہیں, مذاکرات کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس ماحول میں ان کو یہ ملک کی فکر نہیں ہے, اپنی شاید اقتدار کی فکر ہے. دوسری بات یہ کہ ایس آئی سی ایف کی بڑے اچھے انیشیٹو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 1500 سے 2000 کمپنیاں جو ہے دبئی میں رجسٹرڈ اس سال ہو گئی ہیں. تو اس کی کیا کاٹتے؟ دیکھیے, جو دو پارٹیز کی آپ نے بات کی, انفارچونیٹلی بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اپنی پاور, اپنے اقتدار کی ہی بات ہو رہی ہے. ملک میں ریفارم کرنے کی, ملک میں جو ہے وہ ایک عام آدمی کو کیسے فائدہ ہو, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ریفارم نہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ حکومت وقت جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے, وہ بہت آسانی سے ہمیں اگنور کر رہی ہے, بہت کنوینینٹلی ہمیں اگنور کر رہی ہے, کیونکہ ہم بہت
پازیٹیو بیہیویئر دے رہے ہیں. پاکستان کے نامصائب حالات میں ہم اپنے گریونسز بھی جو ہے پبلکلی لانا نہیں چاہتے اور ہم مسائل کو بڑھانا نہیں چاہتے, لیکن ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک طبقے کے نمائندہ لوگ ہیں, اور اگر وہ اس طرح سے اگنور کریں گے, ٹیکن فور گرانٹیڈ لیں گے, تو ایک ٹائم آئے گا کہ شاید ہمارے بھی صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے, اور ہم نے ہر طرح سے ان کی سپورٹ کی ہے. دیکھیں نا آپ جو ہے وہ ہمیں ہمارا شیئر نہیں دیا گیا, ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں دیا گیا, پھر بھی ہم نے گورنمنٹ سے, اور آج کیا شیئر لے کر آپ دیکھیں نا کرنا کیا ہے آج جو ملک کے حالات ہیں ساری. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے حکومت کا ساتھ اس لیے دیا ہے کہ وہ ملک میں بجلی کے پیسے کم کرے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کرے, بلوچستان کو ٹھیک کرے, کے پی کو ٹھیک کرے, کراچی میں جو انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کو بڑھائے, اور ہمارے سامنے ہمیں جہاں پر پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, جو ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے, ہماری جائز باتیں ان تک پہنچائے, ان سے بات کرے, اور تاکہ ان تمام چیزوں سے لوگوں کا فائدہ, اور ریفارم کرے. ریفارمز کی ضرورت ہے, اس ملک کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اب یہ کس کو کیا ملے گا, کس سے کیا چھیننا چاہیے, ان چیزوں کا زمانہ چلا گیا. اگر ہم نے نہیں کیا تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا مصطفیٰ بھائی, یہ بتائیے گا جس طریقے آپ بتا رہے ہیں 2019 کے سیاسی مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اس وقت شرجیل ارام میمن پہ بھی کیس بنا, آغا سراج دورانی پہ بھی کیس بنا, دیگر بھی جو ہے وہ کرپشن کے کیس بنے, تو آپ سمجھتے کہ وہ بھی بے گناہ ہیں اور سیاسی طور پر وہ جو ہے وہ ان پہ کیس بنائے گئے؟ دیکھیں, میں تو اپنی کیس کی بات کر رہا ہوں, مجھے تو اپنے کیس کا پتہ ہے. مجھ پر یہ جو الزام ہے, مجھے اپنے الزام کا پتہ ہے کہ مجھ پر کرپشن کا الزام, مجھ پر ایک کیس ڈھونڈ کر نکالا گیا, اور جو کہ کیس ہی نہیں تھا, کچھ تھا نہیں, کہ میں نے کسی کو زمین الاٹ کر دی. وہ زمین تھی پرائیویٹ, وہ کل بھی پرائیویٹ تھی, میں اس کو الاٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ آج بھی پرائیویٹ ہے, اور وہ پرائیویٹ اونر اس کورٹ میں کھڑا ہوا ہے کہ بھائی میری زمین ہے. تو 30 سالوں سے, اور اس ریفرنس میں کی پوری ڈیٹیل میں زمین کی الاٹمنٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کو کوئی فائدہ پہنچا, نیب کا پروسیکیوٹر خود کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچا, کوئی فائدہ, کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں ہے. تو 5 سال لگے اس والی چیز کو. تو مجھے چونکہ ان کے کیسز کا جن کا آپ ذکر کریں, مجھے ان کے کیسز کا کی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ ان کو پھر کیا الزام لگے. تو اپنی کیس کا پتہ ہے. تو اپنے کیس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھ پر لگایا ہوا الزام, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ پر کوئی 1 روپے حرام کمانے, چوری کرنے کا الزام لگائے. مصطفیٰ بھائی بتائیں, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے MKM کی جانب سے, وہ کہاں تک پہنچے, اور کیا گورنر سندھ جو ہے وہ MKM بچا سکے؟ دیکھیے, گورنر سندھ کی ڈسکشن ہمارے یہاں نہیں ہے, اور ایسی کوئی ڈسکشن ہم تو ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں. کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہٹانے کی یا لگانے کی. کوئی گورنر ہیں لگے ہوئے. جہاں تک بات ہے سندھ حکومت سے مذاکرات, نہیں, ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے سندھ حکومت سے. ہم نے 2 ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں, ایک زرداری صاحب سے اور ایک جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور ہم نے پاکستان کے فیوچر کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے مسائل, اور خاص طور جس خطے میں ہم رہتے ہیں, ان لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے تھاٹس کو شیئر کیا ہے, اور اپنی بات کی کہ ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں نا, ہماری کوئی نسلی جو ہے وہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے. ہمارے سیاسی اختلافات ہیں, ان سیاسی اختلافات کا نقصان جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنی بات کی ہے, فیوچر کی بات کی ہے کہ بھئی آج پاکستان کو ایک کوہیسو پولیٹکس کی ضرورت ہے, لوگوں کو جڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بننا ہے کل کو, تو ہمارے پاس 21 سیٹیں ہیں. وہ 2 سیٹوں کے لیے, 4 سیٹوں کے لیے جاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں. تو وہ کیوں چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ MKM پوری کراچی اور حیدرآباد کو جو ہے وہ اپوزیشن میں رکھ کر وہ وزیر اعظم بنے گے. تو ہم نے یہ والی بالکل بات کی, یہ والی بات. اور ہم اس کے ریٹرن میں مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں مانگ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ ہے, لوگوں کو کوٹا جو ہے ہمارا کوٹا دے دیجئے, لوگوں ہمیں پینے کا پانی دے دیجئے, ہمیں جو پانی چوری کر کے یہ ٹینکر والے بیچتے ہیں ان کو پکڑ لیجئے, ہمارے بچوں کو مرنے سے بچا لیجئے جو کہ موبائل فون چھیننے پہ جو ہے وہ گولڈ میڈلز لڑکا مارا. اس کے علاوہ ہم اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم تو کوئی نہیں مانگ رہے کچھ اور چیزیں, نہ ہم زمینیں مانگ رہے ہیں, نہ پلاٹ مانگ رہے ہیں, نہ پرمٹ مانگ رہے ہیں. تو یہ والی گفتگو, اور اس کے عوض ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان, بھائی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم کا, ہم تو یہاں سے, اور ہم اگر خدا نخواستہ MKM یہاں سے بڑھے گی آگے, اور اگر خدا ہم نے یہ والی, اگر ہم ہارتے ہیں نا یہاں سے جو ہماری نیشنل سیٹیں ہیں, تو پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی ان سیٹوں پہ, ہمارا مخالف جیتے گا جس کا اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہے. تو کہاں سے یہ جو ہے وہ عقل مندی کی بات ہے کہ ہم اپنی زینگیں لڑائیں؟ یہ ہم نے بات کی ہے, کھلی بات کی ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کے دور میں کراچی ایک دنیا کا بار ترقی جلدی سے ترقی کرتا ہوا شہر تھا. آج کراچی کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, بلکہ جہاں کھڑے وہاں بھی کچرا نظر آ رہا ہے. ہر روڈ ٹوٹا ہوا ہے, ہر روڈ پہ گٹر ابل رہے ہیں, ہر جگہ ہر گلی کچرے سے بھری ہوئی ہے, کوئی پرسان حال نہیں. اس کا حل کیا؟ دوسرا, CM پنجاب بجلی میں لوڈ شیڈنگ میں تھوڑا کمی, اور دوسرا وہ
यूनिट कम करने का या पैसे जो उन्होंने कम करने का ऐलान किया, उस पर आप लोग तनकीद कर रहे हैं, यहाँ के इलेक्टेड ने मजीद यूनिट पे कैरेट बढ़ा दिया। देखिए, आज पाकिस्तान जो है वो कराची दुनिया की आलमी रैंकिंग में इंसानों के रहने की 4 बदतरीन जगहों में इसका शुमार हो गया है। हमारे ज़माने में दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। दूसरी बात ये कि आपने जो बात की है कि जो देखें, ये पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारी बात बहुत हाई लेवल पे चल रही है कि इलेक्ट्रिक का मसला उससे रिलेटेड है। उससे जब वो ठीक होगा ऊपर, तो यहाँ ये सारी चीज़ हमारी, आपको पता हम नेपरा में गए हैं, आपको पता है वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हुई, आपको पता है हमने 2.5 घंटे की हमें वज़ीर ने, तवानाई के वज़ीर ने बैठकर हमें ब्रीफ़ किया है, उसके सेक्रेटरी ने ब्रीफ़ किया है। तो ये सारी IPPs के हवाले से कैसे जो है वो आप जो है वो जो रिडंडेंट हुए IPPs हैं उनको आप कैसे अपने सिस्टम से फारिग करेंगे, कैसे आप जो ये जो पंजाब का जो पैकेज है, वो पैकेज तो जो है वो 2 महीने के लिए, हम उसको गलत नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पर होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक सूबे के लिए नहीं हो, एक सूबे के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को वज़ीर आज़म से जो हमारी बात हुई है, वज़ीर आज़म जो है, मुझे पता है कि इसके अंदर पेचीदगियाँ हैं कि आपको हर बात को हर एक भी आशारिया भी अगर आप चेंज करते हैं तो आपको IMF से पहले उसकी जो अप्रूवल लेनी पड़ती है। इन तमाम चैलेंजेस को सामने रखते मुझे लगता है कि जल्दी इंशाअल्लाह वफाकी तौर जो वज़ीर आज़म ने हमसे कमिट किया हुआ है कि वफाकी लेवल पे जो है पाकिस्तान के लोगों को बिजली के बिलों में IPPs के हवाले से रिडक्शन की इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू। सुबाई